السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلطنت سے نوازا تھا۔ آپ کو اللہ نے ہوا، جنوں اور تمام جانوروں سے کلام کرنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس سے آپ اتنی عظیم و شان سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آزمائش لی اور 40 دنوں تک آپ کو عظیم سلطنت سے دور رکھا، یعنی آپ کی جگہ ایک جن جس کا نام صخرہ تھا حکومت کرتا رہا۔ دراصل یہ انگوٹھی صخرہ جن کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اس طرح اس نے 40 روز تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ حکومت کی۔ یہ شکل و صورت میں حضرت سلیمان کی طرح مشابہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے ایک جزیرے کے بادشاہ سے جنگ کی۔ اس جزیرے کو فتح کر کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا باپ یعنی بادشاہ لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اس کو جب اپنا باپ یاد آتا تو وہ لڑکی روتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کی شکل کا مجسمہ تیار کروا دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویروں اور مجسموں کا بنانا جائز تھا۔ یہ مجسمہ جنات سے بنوا کر بیوی کو دے دیا۔ چند دنوں تک وہ لڑکی اس مجسمے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی رہی، پھر اس نے اس مجسمے کی عبادت شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا۔ مگر محققین حضرات فرماتے ہیں کہ آزمائش کا سبب وہ ہے جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنے 99 بیویوں کی طرف جاؤں گا اور 100 بیویوں پر، اور بعض میں ہے کہ 100 بیویوں پر چکر لگاؤں گا، اور اس طرح ان سے جو لڑکا پیدا ہوگا میں اسے فی سبیل اللہ مجاہد بناؤں گا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے صرف ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بچے مجاہد فی سبیل اللہ ہی ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی جس کا نام جرہ تھا، اس نے 40 دن تک اس بت کی عبادت کی اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر 40 دن تک آزمائش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب غسل کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خاتون کو دیتے تھے جس کا نام امینہ تھا۔ ایک دن انگوٹھی اتار کر امینہ کو دی تو وہ جن جس کی شکل و صورت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی وہ آیا اور اس نے انگوٹھی لے لی، اور اس طرح وہ 40 دن تک تخت پر براجمان رہا۔ جب 40 دن کمپلیٹ ہو گئے یعنی مکمل ہو گئے تو وہ جن انگوٹھی چھوڑ کر دریا میں ڈال کر چلا گیا اور پھر اس انگوٹھی کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس کے بعد وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی۔ آپ نے جب اس کے پیٹ کو چاک کیا تو یہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی عظیم و شان سلطنت کی بادشاہت واپس مل گئی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے۔ تمام چرند پرند جنات موجود تھے مگر ہدہد نہیں تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہدہد کو پتہ کرو کہ اس نے آنے میں دیر کیوں کی، اور اگر اس نے بہانہ کیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں کی آنے میں؟ ہدہد نے کہا کہ حضور، میں پرواز کرتے ہوئے بہت دور نکل گیا اور پھر میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا کہ جس ملک کا نام سبا تھا۔ وہاں کے لوگ آگ کی اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی شہزادی کو خط لکھا جس کا نام بلقیس تھا کہ وہ ایمان لے آئے، سورج اور آگ کی پرستش کرنا چھوڑ دے۔ اگر وہ اس کا حکم نہیں مانتی تو میں اپنے لشکر کے ذریعے تمہارے ملک کو فتح کر لوں گا۔
शहज़ादी बिल्किस ने अपने मुशीरों से मशवरा किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहती हैं। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी खबर मिल चुकी थी, तो आपने तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया कि तुम में से कौन है कि जो बिल्किस शहज़ादी के पहुँचने से पहले उसका तख्त उठा के ले आए। बहुत से जिन्नात ने हामी भरी, मगर एक जिन था जिसका नाम आसिफ बखीरा था, उसने कहा कि मैं पलक झपकते ही शहज़ादी बिल्किस का तख्त आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। लिहाजा ऐसा ही हुआ, और इस तरह शहज़ादी बिल्किस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में पहुंची तो उसका तख्त पहले ही मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी उस पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बदौलत वो अजीम शान सल्तनत पर हुकूमत किया करते थे। यहूदी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गई थी, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसका पता न चल सका कि ये कहाँ जा चुकी है। अंगूठी पर स्टार बना हुआ है जिसको यहूदी स्टार ऑफ द डेविड कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की ये मलकियत है और हम इसको तलाश करेंगे और फिर हम सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में भी हमें बताइएगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी और मयारी और इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सकें। शुक्रिया।